السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے بی اے لیول کے انگلش کمپلسری کے فرسٹ چیپٹر پاکستان ان دا ماڈرن ورلڈ کا پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 آپ اسی چینل پر اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ آپ کی ٹیچر کا نام ہے شفق السحر۔ اب ہم وہیں سر اپنے لیکچر کو ریزیوم کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اس کو پہلے چھوڑا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ چیپٹر ایک اسپیچ ہے۔ دس اسپیچ از فرام نوابزادہ لیاقت علی خان who was the first Prime Minister of Pakistan, and he was there in America for his first state visit. He was trying his best to paint a good picture of Pakistan and making America understand that how those two states came into existence from nothing, and they have some points of similarity and also some points of difference. So we move on to the second paragraph on this page. In this paragraph, Liaquat Ali Khan defines that one by one, if we think about the countries of Asia, everywhere there are some certain problems those countries are facing. These problems are nationalism. People are very sensitive about their nation and very disdainful about the other nation sometimes. Also, people are backward. They have an impatience with the colonial rule. He also believes that they are not very democratic, but they are trying their best to be democracies, but they are not very strong at it. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چیپٹر میں سٹارٹ سے ہی ہم نے اس کو اس پوائنٹ سے چیک کیا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں ایک دوسرے ملک میں دے رہا ہے۔ لیاقت علی خان پیراگرافس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایشیا کے ملکوں کے جو باشندے ہیں ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے بہت سارے مینٹل ایٹیٹیوڈز ہیں جن کو ٹیکل کرنا آسان نہیں ہے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ بہت بیکورڈ ہیں، بہت پرانے زمانے کے ہو چکے ہیں اور انہوں نے سائنس کے ساتھ ساتھ چلنے کا جو سفر تھا وہ طے نہیں کیا۔ اس وجہ سے بہت سی چیزیں ان میں ایسی ہوں گی جو کہ پرابلم بنیں گی ترقی یافتہ ملکوں سے دوستی کے ساتھ۔ یہ پیج نمبر 5 ہے۔ اس پہ جو فرسٹ پیراگراف ہے اس کے سٹارٹ میں وہ پراؤڈلی اناؤنس کرتے ہیں دیٹ ان دا مڈسٹ آف دیز پاکستان اسٹینڈز یونیفائڈ، کہ باقی جو ایشیا کے ملک ہیں ان میں کانفلکٹس اور پرابلمس ہیں لیکن پاکستان یونیفائڈ کھڑا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لوگوں میں کوئی مینٹل کنفیوژن نہیں ہے کسی قسم کا، اور انہوں نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے وہ بالکل سیدھا سادہ بلیف کا راستہ ہے۔ لیاقت علی خان یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام نے ہمیں آلریڈی ایک پورا سیٹ آف رولز دے رکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے ہم نے ایک اسٹیٹ بنائی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے لیے رولز بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں۔ فیکٹ یہ تھا کہ ہمارے پاس سیٹ آف رولز تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک اسٹیٹ بنائی اور اس کے بعد ہم نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی۔ ایکچولی ہی از ٹرائنگ ٹو ایکسپلین دیٹ ہاؤ Pakistan is not just an idea, it is based on very solid statements, on very solid facts and beliefs of human beings. Move on to the second paragraph that starts with, this intensity of purpose and this firm faith has during the last 3 years been demonstrated in ways which surprise our critics and our friends. لیاقت علی خان یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں بنانے کا جو ایک مقصد تھا اور جو پاکستانیوں کا ایک عقیدہ ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 3 سالوں میں خود ہمارے دوست دشمن سب لوگ حیران ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایکسپلین کریں گے کہ کیسے پاکستان کو بنانے کے دوران میں مشکلات پیش آئیں، پاکستان بننے کے بعد مشکلات پیش آئیں۔ ون بائی ون I shall point those out. Number 1 problem was that Pakistan was a new state of 80 million people and it had to be established in 2 months. And Pakistan had no capital, Pakistan had no flag, no administrative machinery, and Pakistan was given an army, but the personnel of that army were scattered all along India. And equipment, battle equipment, up till now, Liaquat Ali Khan explains, after 3 years,
they have not received the complete battle equipment that was given to them on paper. تو پاکستان کے حالات کیا ہیں کہ ایک بہت بڑا ملک بنا دیا جاتا ہے لیکن نہ تو اس کے پاس سرمایہ ہے، نہ ہی اس کے پاس فیکٹریز ہیں، اور اس کے جو ایریا ہیں اس میں کوئی انجینئرز بھی نہیں پائے جاتے، اور ٹریڈ چونکہ زیادہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی تو ٹریڈ نام کی بھی کوئی چیز اس ملک میں نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے اور اپنے آپ کو پراؤڈلی منوایا ہے. دس از پیج نمبر 6. پلیز لک ایٹ دا سیکنڈ پیراگراف. What are the demands that our freedom makes on us? In this paragraph, Liaquat Ali Khan explains that there are some demands that we have to fulfill if we are trying to be a free nation. وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلا جو کام آزاد قوم کو کیا کرنا ہے وہ ہے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا، اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آزادی کی حفاظت کے بعد دوسرے نمبر پر ان کو اپنی آزادی کو پہلے تو ارن کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد انجوائے کرنا ہوتا ہے. اور آزادی صرف فورن ڈومینیشن سے نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ بہت بیکورڈ آئیڈیا ہے کہ آپ کسی باہر کے ملک سے آزاد ہو جائیں تو آزاد ہو گئے. لیاقت علی خان believes that people should be free and it should be a freedom that comes from their hearts and it should be a freedom from want. غربت سے آزادی ہونی چاہیے، فریڈم فرام ڈیزیز، بیماری سے، فریڈم فرام اگنورینس، جہالت سے. دس از دا مین ٹاسک وچ کنفرنٹس us if we are to take our rightful place in the modern world. لیاقت علی خان believes that if we want to be a modern nation, we have to be free on every level that we can attain. On page number 7, the same idea is continued. He believes that our civilization has to step up and grab all sort of knowledge as the western civilizations have. وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان اور جو انڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی غلامی کی وجہ سے بہت سارا نالج اور سائنس اس کو مس کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو ہمارے پاس رہ گیا ہے لیکن ہمارے پاس کسی قسم کی سائنٹیفک جو نالج ہے وہ نہیں ہے، اور سائنٹیفک نالج کے بغیر تو خود اکیلا عقیدہ بھی ایک خطرناک چیز ہے. سو لیاقت علی خان ہیئر بلیوز دیٹ وی شوڈ ہیو دا ماڈرن نالج اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی along with our belief that will make Pakistan a great country. Please look at the second paragraph on page number 7 where he says, For I sincerely believe that war and peace and progress and prosperity are all indivisible today. لیاقت علی خان یہ کہتے ہیں کہ امن اور جنگ اور ترقی اور خوشحالی سب کی سب چیزیں آج کل ایک دوسرے سے الگ نہیں کی جا سکتی. اس پورے پیراگراف میں وہ ویسٹرن ورلڈ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایشیا کی کنڈیشن کیا ہے اور ایشیا کو اپنے ساتھ چلانا کیوں ضروری ہے. He says to them that Asia is a big continent and it is heir to the ancient cultures and ancient civilizations here. He believes that Western civilization has risen to great heights because of science and the Asia is still dragging behind. Because of that, the Asian people have a certain unhappiness and resentment in their hearts. ایشیا کے لوگوں کو اس بات کا صدمہ ہے اور افسوس ہے پیچھے رہ جانے کا، ان کے اندر اس کا ایک دکھ ہے. اس سے پہلے کہ وہ دکھ کسی قسم کا احتجاج یا کسی قسم کے نیگیٹو میننگ میں رائز اپ کرے اور دنیا کے امن کو تباہ و برباد کرے، ویسٹ کو چاہیے کہ وہ ایسٹ کی ہیلپ کرے تاکہ ایسٹ ویسٹ کے ساتھ مل کر ترقی کر سکے، کیونکہ دنیا ایک پاؤں پر نہیں چل سکتی، ہر انسان کے چلنے کے لیے 2 قدم ضروری ہوتے ہیں. یہ آئیڈیا انہوں نے یہاں پر بہت ہی محتاط انداز میں اور بہت ہی سٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کس طرح سے ویسٹ کو ایسٹرن کنٹریز کی ہیلپ کرنی چاہیے، ادروائز ان کے درمیان گیپ بہت بڑھ جائے گا جس کا نقصان ویسٹ کو بھی ہوگا. We move on to page number 8 where the same idea is continued. Liaquat Ali Khan is telling West that how better and cleaner living can change the fate of Asia. کہ کس طرح اگر ایشیا کے لوگوں کو رہنے کے لیے بہتر جگہ ملے اور ان کو زیادہ صفائی اور اچھی کنڈیشنز میں رہنے کا موقع ملے تو وہ بھی فریڈم اور ڈیموکریسی کو انجوائے کر سکیں گے. اور یہ ویسٹرن ورلڈ کا کام ہے کہ وہ اپنے ان انسانوں کی، ان
بھائیوں کی مدد کرے جو ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ایک اپیل کرتے ہیں ٹو دا ویسٹرن کانشیس کہ ادروائز یہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا اگر ویسٹ صرف اپنی ترقی پہ فوکس کرے گا. This is page number 8. Please look at the second paragraph here. What, however, is the role of Western world in this situation? After explaining the condition of Asia, he wants to tell the Western world that how they can make the condition of Asian people better. He tells them that true democracy is not only in one country. True democracy is actually present when it is in all countries of the world. It should be an international situation. So how to make the other countries internationally going into democracy, that they should help them out and help them in progress and help them in learning technology and going for scientific things, because of which slowly they will pace against their backwardness and they will move on just like America has moved on. In the last paragraph, he says that he has met an American statesman and he talked to him. The statesman said that Pakistan's beginning resembles a lot that of America. آپ یہ دیکھیں کہ بطور ایک اسٹیٹسمین یہاں پہ لیاقت علی خان نے کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کیا ہے. وہ امریکنز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کبھی ہم جیسے ہی تھے، تو آپ ترقی کر کے کہیں کے کہیں پہنچ گئے ہیں، تو آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ کو اپنے جیسے بننے والے مزید جو ممالک ہیں ان کو بھی اوپر اٹھنے میں ہیلپ فل ہونا چاہیے. We move on to page number 9. He says to Americans that you have a belief in individual enterprise. کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو ایک انسان کی محنت ہوتی ہے اس کا پھل اسی کو ملتا ہے، اور جو سول لبرٹی ہے وہ کتنی ضروری ہے. تو جب آپ کو یہ چیزیں معلوم ہیں تو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے ایمرجنگ ڈیموکریسیز کو، پاکستان کی ترقی کو، کہ کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ چلیں اور وہ بھی سیکھیں اور وہ بھی اوپر اٹھیں، کیونکہ ترقی یافتہ ملکوں کا یہ فرض ہے کہ جو ملک ان سے نیچے ہیں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ دنیا بھر میں امن اور خوشحالی اور برابری ہو. In the last paragraph he says that I want you to think about what I have said and I want you to act upon what actually are the expectations of the Pakistani people from America. انہوں نے اس کے بعد امریکنز کا شکریہ ادا کیا ہے، ان کی کائنڈنس کا، ان کی اسٹیم کا، ان کی رسپیکٹ کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک دوسرے کے پاس آ جائیں، اور ورلڈ پیس اور ہیومینٹی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. Here your chapter ends, students, and as you know that learning something and implementing that learning into your paper are two different things. So now we should start looking at the chapter from examination point of view, that how do you handle it. Generally there are two type of questions that you attempt in your examination about this chapter. Question number 1 can be put up in 3 ways. Please look at the slide closely. Pakistan and the modern world's important topics. The main topic, topic number 1 has been put up in 3 styles here. Why was Pakistan inevitable? پاکستان کا بننا کیوں ضروری تھا؟ Described in the light of لیاقت علی خان speech. لیاقت علی خان کی تقریر کی روشنی میں بتائیے. اور justify the creation of Pakistan in the light of لیاقت علی خان speech. This is the same thing. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اس کے اندر جو ورڈز ہیں ان کی ارینجمنٹ فرق ہے. How the two nation theory led to the creation of Pakistan. کس طرح سے 2 قومی نظریے کے نتیجے میں پاکستان بنا. یہ تینوں کے تینوں کویسچنز، آپ کو کوئی بھی کویسچن آئے اس کا ایک ہی آنسر ہوگا. جو آپ سامنے آنسر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی وہ آنسر نہیں ہے جو کہ آپ نے ایگزامینیشن میں لکھنا ہے. وہ آنسر آپ کی گرامر کی اور ہیلپنگ بکس میں موجود ہے. یہ آنسر صرف آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہے کہ لیاقت علی خان کے ایڈریس کے کیا پوائنٹس ہیں. پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی آف کینسس میں ہوا 1950 میں. پھر یہ کہ انہوں نے لیاقت علی خان نے امریکنز کو بتایا کہ پاکستان کیسے بنا تھا. انہوں نے ان کو بتایا کہ پاکستان ایک نئی اسٹیٹ ہے اور 1947 میں بنا ہے، اور یونائٹڈ انڈیا میں وہ بے شمار ہندوؤں کے ساتھ ہم لوگ رہتے تھے، اور مسلمان اور ہندو ایک دوسرے سے بہت ہی مختلف ہیں. اور یہ والے جو ان کا اختلاف ہے وہ صرف ریلیجن پہ نہیں ہے بلکہ اکانومی پہ بھی ہے اور پولیٹکس میں بھی ہے.
پھر وہ امریکنز کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹو نیشنز ہیں وہ ایک دوسرے سے ہر چیز میں ڈفرینٹ ہیں. مسلمز ایک گاڈ کو مانتے ہیں, ہندو بہت سارے گاڈس کو. اسی طرح سے جو مسلمان ہیں وہ ڈیوائن پروفٹس پہ یقین کرتے ہیں لیکن ہندو ان کو نہیں مانتے, اور ہر سچویشن میں ان کا آپس میں کلیش ہوتا تھا. پھر اس کے بعد امریکنز کو پاکستان کی سچویشن ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اپنی سوشل اور اکنامک افیئرز میں اتنے مختلف تھے کہ ہندو کاسٹ سسٹم پہ بلیو کرتے تھے, مسلمان سب لوگوں کو برابر سمجھتے تھے, مسلمانوں کا خیال تھا ہر کسی کی اپنی پراپرٹی کا اس کو حق ہونا چاہیے, ہندو کمیونزم پہ بلیو کرتے تھے, مسلمانوں کا خیال تھا کہ آپ کی وراثت ہونی چاہیے, اور ان کے جو اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں مسلمانوں کے وہ کہتے ہیں کہ دولت جمع نہ کریں, جبکہ ہندوؤں کے ایسے قانون نہیں ہیں. تو آپس میں ان کا بہت اختلاف تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہندو کس طرح سے تعداد میں زیادہ ہیں. برٹش کے جانے کے بعد مسلمانوں کو ڈر تھا کہ ان کا کلچر بالکل تباہ ہو جائے گا, ان کی اکنامک پوزیشن بہت بری ہو جائے گی, اس وجہ سے انہوں نے پاکستان بنایا. تو آپ کو یہ جو بھی آنسر آپ لکھیں گے اس کے اندر اس میں یہ سارے پوائنٹس آ جائیں گے. اب دیکھیے کہ کویسچن نمبر 2 آپ کو کیا آ سکتا ہے. کویسچن نمبر 2 میں کسی بھی طرح سے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں وہ بتائیں, اور آپ وہ کس طرح سے بتائیں گے. دیکھیں کہ لیاقت علی خان امریکنز کو بتاتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو پاکستان اور امریکنز میں بالکل ملتی جلتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی ہے کہ امریکہ ایک ایگریکلچرل کنٹری تھا, بالکل جیسے پاکستان بھی ایگریکلچرل کنٹری ہے, اور امریکہ نے ایگریکلچر انڈسٹری دونوں میں ترقی کی ہے اس کی اچھی لیڈرشپ کی وجہ سے. تو پاکستان بھی اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا. دوسری بات جو ان دونوں میں ایک سی ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ لبرٹی پہ, آزادی پہ, ڈیموکریسی پہ اور قانون پہ بلیو کرتے ہیں, جبکہ پاکستان کے لوگ بھی سب کا سب یہی چاہتے ہیں, اور وہ بھی ڈیموکریٹک ایک ملک اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں. نمبر 3 پوائنٹ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ امریکنز کی طرح پاکستانی بھی مورل ویلیوز پہ بلیو کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پیس اور ہیپینس ہو, اور امریکہ دنیا میں پیس پھیلانے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے, تو پاکستان کا جو رول ہے وہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے. یہ آپ کا کویسچن نمبر 2 ہوگا جس میں آپ سملر پوائنٹس بتائیں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. آپ کا کویسچن نمبر 1 جو تھا وہ 2 نیشن تھیوری پہ بیسڈ ہوگا کہ پاکستان کیوں بنا. یہ 2 کویسچن آپ مکمل طور پہ تیار کر لیں گے تو آپ کے لانگ کویسچنز تیار ہو جائیں گے. آپ کی کتابوں میں شارٹ کویسچنز دیے ہوئے ہیں, ان کو بغور پڑھیں. جب آپ نے چیپٹر غور سے سن لیا ہے اور پڑھ لیا ہے تو آپ کو ان کو تیار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. تھینکس فار واچنگ, بیسٹ وشز.